السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وارنگٹن سے حاجی شبیر صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کی مٹی کعبۃ اللہ سے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے وہ اس چیز سے افضل کیسے ہو سکتی ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ عرش اللہ کا ہے اور قبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جی حاجی شبیر صاحب، یہ بالکل حقیقت ہے اور ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی مٹی، یعنی وہ مٹی جو آپ کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہو رہی ہے، وہ علل اطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر اور آپ کا مبارک بدن اللہ رب العزت کی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہے، بلکہ تمام چیزوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کے قبر انور کی مٹی، آپ کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی مٹی، وہ بھی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف ہمارا اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، بلکہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے، علماء اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، سوائے چند سلفیوں کے، جس طرح آج کل ایک وہ شتر بے مہار توصیف الرحمن راشدی انٹرنیٹ پر لگا رہتا ہے، اس کے علاوہ تمام علماء کا، محقق علماء کا یہی عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہونے والی مٹی، یعنی آپ کے قبر انور کی مٹی، وہ کعبۃ اللہ سے اور عرش سے افضل ہے۔ ملا علی قاری شارح مشکات، وہ شرح الشفا، اس میں فرماتے ہیں فلا شک ان مکہ لکونہا من الحرم المحترم اجماعا افضل من نفس المدینہ، کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ المکرمہ حرم پاک ہونے کی وجہ سے مدینہ شریف سے افضل ہے۔ مادت تربت السکینۃ فإنها افضل من الکعبۃ بل من العرش۔ ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ حاجی صاحب، جہاں تک آپ کے ذہن میں یہ تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، وہ ایسی چیز سے افضل کیسے ہو سکتی ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، تو یہ بھی ایک وسوسہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے؟ عرش کی نسبت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اسی طرح مٹی کی نسبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ یہ مٹی، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری زمین ہے، میرا عرش ہے۔ وہ مٹی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت رکھتی ہے، جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہے، اور اسے ایک اور شرف یہ مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں وہ استعمال ہو گئی۔ تو اس لیے یہ شیبہ جو ہے
یہ بے بنیاد ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ مثلا میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، تو کیا اس وجہ سے ہم اس مٹی سے افضل ہوں جس کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اس لیے ہم افضل ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت ہونا یہ کوئی عرش کی تخصیص نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز کی نسبت اس کی طرف ہے۔ تو اس لیے یہ سوال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ بالکل متفق علیہ بات ہے اور اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہونے والی مٹی عرش سے اور کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ ھذا ما ظہر علی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔